بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تکلیفوں پر صبر و تحمل کرنا۔ میرے بھائیوں، خداوند عالم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی غیبت کے دوران لوگوں کا مختلف قسم کا امتحان لے گا تاکہ اچھے اور برے کے درمیان فرق معلوم ہو جائے، نیک افراد کے درجات بلند ہوں اور پلید و شوم افراد کو دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ البتہ اللہ غیب کی باتیں بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی یہ سنت گزشتہ و آئندہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے زبانی کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سو اللہ ضرور معلوم کرے گا ان کو جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تمہیں ظلم و ستم سے دور رکھا ہے، لیکن امتحان ضرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ہم لوگوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں۔ تحفہ العقول میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نص ہے کہ اے نعمان کے بیٹے، ہر مومن میں 3 سنت کا ہونا ضروری ہے: اللہ کی سنت، رسول کی سنت اور امام کی سنت۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسرار کو پنہا رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ عالم غیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ رسول کی سنت یہ ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ امام علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے ظہور کے دوران صبر کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ اصول کافی میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حکومت قتل و غارت اور ظلم کا وسیلہ ہوگی۔ ثروت مند بخیل ہوں گے، جس نے اس زمانے کو پایا وہ فقر پر صبر کرے، لوگوں کی دشمنی پر صبر کرے، ذلت و خواری پر صبر کرے۔ ایسے شخص کو خدا 50 یقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تفسیر برہان میں اللہ کے اس قول، یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، صبر و تحمل سے کام لو اور کفار کے مقابلے میں اپا مردی دکھاؤ اور دین خود کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو تاکہ تم فوز و فلاح پاؤ اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ کے بارے میں فرمایا، ہمارے خاطر ہوئے مصائب پر صبر کرو، تمہارا ولی غائب ہوگا اور تمہارے دشمن زیادہ ہوں گے، لہٰذا اس دوران آئمہ سے تمسک رکھنا۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صبر کو وہی مقام حاصل ہے جو سر کو بدن پر حاصل ہے۔ اگر سر ختم ہو جائے تو بدن بھی نابود ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا آیت اللہ حاج سید تقی موسوی اصفہانی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مکیال المکارم سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔